جی السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے کہ جو لوگ زندگی میں سربراہان سے میں مخاطب ہوں یا سربراہان کے لیے یہ میرا میسیج ہے، جو خاندان کے گھروں کے جو سربراہان ہیں، جو لوگ ہمارے اوپر ڈپینڈڈ ہوتے ہیں، یعنی ہمارے مطلب بیوی بچے، ہمارے بہن بھائی، بہت سارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں اور بھی رشتے ہوتے ہیں جو سربراہان کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ قریب ترین جو ہے وہ انسان کی اولاد اور اس کی بیوی ہوتی ہے، اس وجہ سے ہماری یہ اپنی زندگی میں ہمیشہ ظاہری بات ہے یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں، ہر شخص کی، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل سے، کسی بھی ثقافت سے، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، جب تک وہ تندرست ہوتا ہے، حیات ہوتا ہے، عمر کے کسی بھی حصے میں وہ اپنے خاندان کے لیے ہر طرح کی قربانی، ہر طرح کا سیکریفائی، ہر طرح کی محنت، ہر طرح کی چوٹی سر کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوتا ہے۔ یہ ہیومن نیچر ہے۔ لیکن کیا ہم لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب تک تو ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے سر کے اوپر ہیں، تب تک تو ہم انہیں زندگی کی کوئی تپتی دھوپ جو ہے وہ کبھی نہیں لگنے دیتے، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق ان کے اوپر ہم اوڑھنی اوڑے رکھتے ہیں کہ زندگی کی تپتی دھوپ ان کو نہ لگے۔ جب تک تو زندہ ہیں تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ دنیا حادثات سے بھری پڑی ہے اور زندگی واحد ایک ایسی بے وفا چیز ہے جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم دنیا میں کوئی چیز بھی لینے جائیں، معمولی سے معمولی اور بڑی سے بڑی، تو اس کے لیے گارنٹی کمپنی بھی ہمیں دیتی ہے اور ہم خود بھی چاہتے ہیں، جبکہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا تلخ سچ ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ بہت کم دیتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو اور خواتین گھر کی کو کیا اس بات کے لیے کبھی تیار کیا ہے؟ اگر خدا نخواستہ کبھی ناگہانی کوئی آفت آ جائے اور ہم ان کے سر سے ہمارا سایہ اچانک ہٹ جائے، تو یہ زندگی کی تپتی دھوپ میں کیسے سروائیو کریں گے؟ ان کو تو کچھ پتا نہیں ہے باہر کی دنیا کا، لینے کا، دینے کا، معمولات کا، ان کو تو کچھ پتا نہیں ہے۔ اور 99% گھروں کا جو ہے وہ یہی حالات ہیں کہ بچے جو ٹین ایج میں ہیں یا ٹین ایج سے بڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات شادی شدہ حضرات جو ہیں جن کے پیرنٹس ابھی زندہ ہیں، وہ بھی معمولات زندگی میں انٹرسٹ نہیں لیتے۔ لیکن میں اسپیسیفک خواتین اور انڈر ایج بچوں کی بات کر رہا ہوں، یا جو ٹین ایجرز بچے ہیں جن لوگوں کے، تو عزیز جانے من، ہمیں اس بات کی توجہ اس طرف دینی چاہیے کہ آہستہ آہستہ زندگی کی سمجھ انہیں آنی چاہیے، ان کے اوپر ہمیں تھوڑی بہت ذمہ داری زندگی کی ان کے اوپر ڈالنی چاہیے، باپ کو بیٹوں کے اوپر ڈالنی چاہیے، خواتین کو بھی کچھ کام کا اختیار دینا چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز کہاں پہ ہے، کس چیز کو کہاں سے اٹھا کے کہاں رکھنا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا اور یہ بندہ کسی بھی وقت ہمارے سر کے اوپر موجود نہ ہوا تو واٹ آئی نیڈ ٹو ڈو۔ یہ بڑی باریک بات ہے، اگر اس کو سوچا جائے تو میرا خیال ہے کہ جتنے افراد اگر یہ میری ویڈیو دیکھیں گے سبھی اس بات کے متعلق سوچیں گے کہ ہاں یار، یہ تو ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے۔ تو ایسے میں جانے والے تو چلے جاتے ہیں، بات تل ہے لیکن سچ ہے۔ آپ اپنے ارد گرد اٹھا کے دیکھ لیں، میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے ساتھ خدا نخواستہ اچانک وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے، اور اس کے بعد ان کے بیوی بچے جو ہیں وہ ان کو زندگی کا، معمولات کا بالکل کچھ پتہ نہیں تھا، اور سب کچھ ہوتے سوتے لوگ لوٹے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آہستہ آہستہ بچوں کو، خواتین کو معمولات زندگی کی سمجھ آنے دیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں، انہیں ایجوکیٹ کریں کہ معمولات زندگی کیا ہے، کس طریقے کے ساتھ معاشرہ جو ہے وہ ورک کرتا ہے، باہر کی دنیا کیسی ہے، کسی حد تک انہیں یہ آئینہ جو ہے وہ دکھائیں۔ یہ انہی کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اگر وقت سکھانے پہ آئے تو یقین جانیں وقت کا دیا ہوا سبق بہت سخت ہوتا ہے۔ اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ان کو سکھانا اور ایجوکیٹ کرنا شروع کریں، تاکہ خدا نخواستہ زندگی کے کسی موڑ کے اوپر بھی، کسی ناگہانی کی صورت میں
ان کو زندگی کی وہ تپتی دھوپ نہ لگے، مطلب انہیں تھوڑا بہت دھوپ میں کھڑا ہونے کی عادت ہو. اگر عادت نہ ہو تو پھر بہت تکلیف ہو جاتی ہے زندگی. اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہماری زندگی میں یا ہماری زندگی کے بعد ہمارے پیاروں کے اوپر کبھی بھی کوئی آفت، کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف جو ہے وہ آئے. تو مجھے امید ہے کہ آج میرا یہ چھوٹا سا میسیج آپ لوگ سنیں گے اور کسی حد تک میں بھی اس کے اوپر عمل بھی کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.